بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظاہر فرمانا چاہا تو فرشتوں سے فرمایا، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کی کہ یا خالق باری تعالیٰ، ایسے خلیفہ بنائیں گے جو زمین میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزیاں کرے گا۔ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا، تمام روئے زمین سے ہر قسم کی سیاہ، سفید، سرخ، کھاری، میٹھی، نرم، خشک ایک مٹھی خاک اٹھا لاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین پر تشریف لا کر خاک اٹھانی چاہی۔ زمین نے سبب پوچھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تمام واقعہ بیان فرما دیا۔ زمین نے عرض کیا کہ میں اسے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتی ہوں کہ تو مجھ سے خاک اٹھا کر انسان بنائے، جس کی وجہ سے میرا کچھ حصہ جہنم میں پہنچے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام خالی مٹی اٹھائے بغیر واپس تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا خالق باری تعالیٰ، زمین نے تیری عزت کی پناہ پکڑ لی، میں تیرے نام اور عزت کے ادب سے اس سے خاک نہ اٹھا سکا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت اسرافیل و میکائیل علیہ السلام کو باری باری بھیجا، مگر وہ بھی اسی طرح واپس گئے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ملک الموت علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے زمین کی ایک بھی نہ سنی، بلکہ فرمایا، میں تو اللہ تعالیٰ کے حکم کا تابع دار ہوں، تیری عاجزی اور زاری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت تو نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے ان کو جان نکالنے کا کام سپرد کر دیا گیا کہ تم نے ہی اس خاک کو زمین سے الگ کیا ہے، تم ہی اس کو ملانا۔ اب انہیں حکم باری تعالیٰ عز و جل ہوا کہ اس خاک کو وہاں رکھو جہاں آج خانہ کعبہ ہے۔ فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس خاک کو مختلف پانیوں سے گارا بنائیں۔ چنانچہ اس پر 40 روز بارش ہوئی، 39 دن تک غم و رنج کا پانی برسا اور ایک دن خوشی کا۔ اسی لیے انسان کو رنج و غم زیادہ رہتے ہیں اور خوشی کم ہوتی ہے۔ پھر اس گارے کو مختلف ہواؤں سے اتنا خشک کیا کہ کنکھانے لگا۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس گارے کو مکے اور طائف کے درمیان وادی نعمان عرفات پہاڑ کے نزدیک رکھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے دست قدرت سے اس گارے کو حضرت آدم علیہ السلام کا قالب بنایا اور ان کی صورت تیار فرمائی۔ فرشتوں نے کبھی ایسی صورت نہ دیکھی تھی، تعجب سے اس کے آس پاس پھرتے تھے، اس کی خوبصورتی سے حیران تھے۔ ابلیس کو بھی اس تمام اعلان کی خبر ہو چکی تھی، وہ بھی اس قالب کو دیکھنے آیا اور اس کے گرد پھر کر بولا، یہ تو ایک اندر سے خالی جسم ہے جس میں جگہ جگہ سوراخ ہیں، اور اس کی کمزوری کا یہ حال ہے کہ اگر بھوکا ہو تو گر پڑے اور اگر خوب سیر ہو جائے تو چل پھر نہ سکے۔ اس قالب سے خالی کچھ نہ ہو سکے گا۔ پھر بولا، ہاں، اس کے سینے سے بائیں طرف ایک بند کوٹھری یعنی دل ہے، یہ خبر نہیں کہ اس میں کیا ہے، شاید کہ یہی لطیفہ ربانی کی جگہ ہو جس کی وجہ سے یہ خلافت کا حقدار ہوا۔ پھر روح کو حکم کہ اس قالب میں اور اس کے گرہوں میں بھر جائے۔ جب روح قالب کے پاس پہنچی تو جسم کو تنگ و تاریک پایا، اندر جانے سے ٹھہر گئی۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ تب نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ قالب جگمگا دیا گیا، یعنی وہ نور پیشانی آدم علیہ السلام میں امانت رکھا گیا۔ اب روح آہستہ آہستہ داخل ہونے لگی، ابھی سر میں تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی اور زبان سے نکلا الحمدللہ۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یرحمک اللہ۔ جب روح کمر تک پہنچی، حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنا چاہا مگر گر پڑے، کیونکہ نیچے کے دھڑ میں روح پہنچی ہی نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، خلق الانسان من اجل۔ فرمایا تمام بدن میں روح پھیل گئی تو حکم ہوا کہ فرشتوں کے پاس جا کر ان کو سلام کرو اور سنو وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں۔ تب حضرت آدم علیہ السلام ادھر تشریف لے گئے اور فرمایا، السلام علیکم۔ فرشتوں نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جواب میں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہی الفاظ تمہارے اور تمہاری اولاد کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا باری تعالیٰ، میری اولاد کون ہے؟ تب اللہ تعالیٰ نے آپ پشت پر دست قدرت پھیر کر اس سے تمام انسانی روحیں نکالی گئیں اور حضرت آدم علیہ السلام کو سب دکھائی گئیں اور انہیں کافر و مومن، منافق، اولیاء، کتب و انبیاء دکھائے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے۔ پھر سب اشیاء ملائکہ پر پیش کر کے فرمایا، تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ تو فرشتے عرض کرنے لگے، تجھے پاکی ہے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے۔ جب فرشتوں نے اپنی معذوری اور
کم علمی کا اقرار کر لیا اور بارگاہ الہی میں اپنی عرض و معروض کی معذرت کی، تب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ان کو سب چیزوں کے نام بتا دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حکم پاتے ہی آنن فانن بلا تعامل سب کچھ ان کو بتا دیا۔ جب اس واقعہ سے فرشتوں کو اپنی عاجزی اور حضرت آدم علیہ السلام کے کمال علمی کا ثبوت ہو گیا، تب اللہ تعالیٰ ان کو متنبہ کرنے کو فرمایا، تب تم اپنے دل میں کیا سمجھتے تھے اور ظاہر کیا ہوا؟ میں ہی ہر چیز کی حکمت اور مصلحت، زمین و آسمان کی پوشیدہ باتیں، تمہارے ظاہری اور باطنی حالات جانتا ہوں، لہٰذا تمہارا تعجب کرنا کہ خلیفہ کیوں بنایا جا رہا ہے بے جا تھا۔ میں جو کچھ کرتا ہوں اس میں بھی ہزار حکمتیں ہوتی ہیں۔ جب آدم علیہ السلام کا علم تمام پر حاضر ہو گیا تو تمام فرشتوں، جن میں شیطان بھی رہتا تھا، حکم ہوا کہ تم سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کرو۔ وہ سب کے سب سجدہ میں گر گئے، لیکن ابلیس چونکہ متکبر تھا اس لیے سجدے سے انکاری ہوا۔ اپنے آپ کو بڑا جان کر دل میں سوچنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم غلط ہے، میں بہت بڑا، آدم علیہ السلام بہت چھوٹے۔ چھوٹا بڑے کے سامنے جھک سکتا ہے، نہ کہ بڑا چھوٹے کے سامنے جھکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میری ہزارہ برس کی عبادت کی کوئی قدر نہ فرمائی، اور جب ابلیس نے اس طرح فرمایا تو وہ کافر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حکم دیا کہ جنت میں رہو اور کھاؤ پیو، مگر اس درخت گیہوں، انجیر اور انگور یا کوئی اور درخت کے پاس تک نہ جانا، اگر اس درخت کے پاس گئے تو خرابی میں پڑ جاؤ گے۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس بات پر اطمینان دیا کہ یہ درخت تمہارے لیے مفید ہے، اور قسمیں کھا کر انہیں اطمینان دلایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، لہٰذا ان دونوں ہستیوں نے وہ درخت کھا لیا اور اللہ تعالیٰ کی ممانعت کے اصل مقصد کو بھول گئے، اور حکم ہوا کہ تم سب کے سب زمین پر اتر جاؤ اور وہاں آپس کی دعوت کی تکلیف اٹھاؤ اور مدت تک وہیں رہو اور وہاں ہی کما کر کھاؤ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے باہر زمین پر تشریف لائے تو ایک دم بہت سی آزمائشوں میں گرفتار ہو گئے۔ جنت سے چھوٹنے کا غم، اپنی بیوی کی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جدائی، اپنی وحشت اور تنہائی، پھر اللہ تعالیٰ کا عطاب۔ اس عطاب کی وجہ سے سخت پریشانی تھی۔ اسی پریشانی میں 300 سال تک اس قدر روئے کہ ان کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ 5 بزرگ دنیا میں بہت روئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی خطا پر، حضرت یعقوب علیہ السلام فراق فرزند میں، حضرت یحییٰ علیہ السلام خوف الہی سے، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ کربلا کے بعد۔ مگر ان تمام بزرگوں میں حضرت آدم علیہ السلام کی یہ گریہوزاری سب سے بڑھ کر ہے، کیونکہ 300 سال تک متواتر روئے ہیں۔ تفسیر عزیری میں ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی ان کی گریہوزاری پر رونا آ گیا۔ انہوں نے بارگاہ الہی عز و جل میں حضرت آدم علیہ السلام کی سفارش ہوگا، بلکہ دونوں عالم میں شاد و خرم رہیں گے۔ ہم تمہاری طرف اپنی ہدایت یعنی عقل و سلیم عجائبات قدرت کتابیں بھیجیں گے جو تمہارے لیے ہدایت ہوں گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو اپنے بندوں پر درجہ بدرجہ دنیا میں مبعوث فرمایا، اور ان میں بعض انبیاء علیہ السلام کو کتابیں عطا کیں اور بعض انبیاء علیہ السلام کو صحائف عطا کیے، تاکہ میرے بندوں کو میری راہ پر چلا کر میرا مطیع و محسن و عبادت